ہم لوگوں نے نکاح والجنائز میں رخصتی کے تعلق سے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا تو کیا کیا نصیحتیں کی ہے نا. تو آج ہم انشاءاللہ شب زفاف کے بارے میں پڑھیں گے. شب زفاف کہتے کسے ہیں؟ دیکھو، شادی سے پہلے بعض لوگ ایک دوسرے سے ایڈوائز لیتے ہیں. آج تو اتنا خراب سسٹم چلا ہے کہ لوگ موبائل میں سرچ کرنے لگے ہیں کہ شادی کے بعد ہم کیا کریں، کس طرح زندگی گزارے، سمجھ رہے. اور بعض لوگوں کو تو ان کی دوست یار سہیلیاں ایڈوائز دیتے بھائی شادی کے بعد کیا کرنا ہے. تو ہمیں کسی کی کوئی بات سننی نہیں اور ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو وجود دیا ہے تو اللہ رب العزت انسان کو خود سکھاتا ہے کیا کرنا چاہیے. جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے دودھ پینا ہے. ہاں، تو اس کو دودھ پیٹ میں تھا تو وہ دودھ پیتا تھا نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو خود بخود سکھا دیا کہ تجھے رونا ہے اور اس طرح سے دودھ پینا ہے، اس طرح سے تجھے چلنا ہے، کرنا ہے. سمجھ رہے؟ ماں نہیں اس کو چلاتی ہے، بچہ دھیرے دھیرے کھڑا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ پکڑتا ہے، پکڑ کے کھڑا ہوا، پیر اٹھاتا ہے، ماں سے پکڑ کے اٹھاتی ہے پیر. وہ خود کوشش، اللہ اس کو وہ طاقت دیتے کوشش کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ماں انگلی پکڑ کر تھوڑے دور تک چلانے کی کوشش کرتی ہے کہ چلو اب ہم دو امی ابا دونوں مل کر انگلی پکڑ کے تھوڑے دیر چلتے ہیں، ہے نا. بچہ پیر اٹھا رہا ہے تو، لیکن بچہ خود بخود پیر اٹھانا سیکھتا ہے، خود ہی ہمت کرتا ہے. تو جب انسان کو اللہ نے دنیا میں بنایا ہے تو اللہ ہر چیز، ہم بکری کو دیکھیں، میں نے اپنی سامنے دیکھا، بکری کا بچہ پیدا ہوا، وہ پیدا ہوتے ساتھ اٹھتے ساتھ اپنی ماں کا دودھ پینے لگا. سمجھ رہے؟ ڈھونڈنے لگا اور دودھ پینے لگا. تو یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو وقت پر ہر چیز اللہ رب العزت سکھا دیتے. ہر چیز پوچھنے اور سیکھنے والی نہیں ہوتی. تو معتبر علماء سے وقت لے کر ان کی خدمت میں جائیں. بلکہ اگر ہم کو سمجھ میں مسئلے مسائل پوچھنے پاکی ناپاکی کے، تو ہم اس سے نہیں پوچھیں شادی کے بعد ہم کس طرح زندگی گزارے، کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا پاکی ہے کیا ناپاکی. تو ہم کو کتابوں میں اور ویڈیوز میں اور یہ سب چیزوں میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی معتبر عالم ہے، عالمہ آپا ہے، عورت سے پوچھے، مرد سے، وہ بھی کسی عالم سے. سمجھ رہے؟ تو مسئلے مسائل کے روح سے کہ بھئی شادی کے بعد کوئی اسلامی اعتبار سے کوئی مسائل ہے تو مجھے بتا دیجیے. تو وہ ہو سکتا ہے بتائے پاکی ناپاکی کے مسئلے، کس طرح احتیاط کرنا ہے پاکی ناپاکی کے اعتبار سے. بس اتنی بات. سمجھ رہے؟ تو کسی علماء سے پوچھیں، اس کے علاوہ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ سارے مسائل کو نوٹ کر لیں، ہے نا. شرعی جو مسائل ہے، مسنون طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، تو وہ خود ہمیں بتائیں گے کہ بھئی سنت طریقہ کیا ہے اور کس طرح پاکی کا مسئلہ ہے، کس طرح ناپاکی کا مسئلہ ہے. سمجھ رہے؟ نکاح سے پہلے آپ کس طرح کون سی دعا پڑھ کے نکاح کے لیے، جب نکاح ہو جائے تو کیا پڑھنا، جب شوہر پہلی نظر میں شوہر کو دیکھو تو کیا دعا پڑھنا اپنے شوہر. جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ جب شوہر کے گھر میں جائے تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، ہے نا. تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں علماء کرام ہماری رہبری کریں گے انشاءاللہ. اور کوئی موٹے مسئلے ہوں گے پاکی ناپاکی کے تو وہ بھی ہمارے علماء بتائیں گے. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے مسائل میں پڑھا تھا کہ کہتے ہیں ناپاکی کی حالت میں انسان غسل لے، ہے نا، کلی کر کے ہاتھ پیر دھل کر سوئے، استنجا کر کے سوئے. موٹے مختصر مسائل جو ہے وہ علماء ہمیں بتا دیں گے، ہمیں کہیں اور جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی بک، جیسے بھی آپ کے نکاح والجنائز کتاب ہے نا، اس کتاب میں سارے نکاح، شادی، ہر چیز آپ کو موٹی موٹی باتیں بتلائی گئی ہے. تو ایسی کوئی آپ کے پاس بک ہو جو کسی عالم کی لکھی ہوئی، جید عالم کی لکھی ہوئی بک ہے، تو آپ نے اس بک کو اپنے پاس رکھا اور اس میں سے مسائل کو پڑھنا شروع کر دیا. اور کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا تو اس پر آپ نے نشانی لگا کے کسی عالمہ سے پوچھ لیا کہ باجی یہ کیا تھا، یہ نہیں سمجھ میں. اس کے علاوہ ہمیں کہیں اور جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو، جب شادی اور رخصتی ہو گئی، دلہن کو شوہر اپنے مکان پر لے آیا، تو اب یقیناً ان میں خلوت اور تنہائی ہوگی، ہے نا. شب زفاف کسے کہتے ہیں؟ شادی کے بعد جو رات آتی ہے، دولہا دلہن تنہائی میں جو ملاقات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں شب زفاف. اور اس سلسلے میں کچھ آداب اور اصول کی باتیں ہمیں ہمارے ذہن میں رکھنی ہے. تو دولہا اور دلہن کو چاہیے کہ رخصتی سے پہلے والا جو دن ہے، اس دن اس طرح نہ گزارے کہ بالکل تھکے ہوئے ہوں.
سمجھ رہے, بلکہ آرام کو کوئی موقع نہ ملا ہو, بلکہ دن میں موقع کچھ وقت نکال کر آرام کرے تاکہ دونوں ملاقات کے وقت طبیعت میں انبساط اور شگفتگی اور بدن میں تازگی ہو. یعنی کوئی ایسا برڈن والا کام نہ کرے, ایک دن پہلے تھوڑا ریلیکس رہے, زیادہ کام کاج نہ کرے, اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالے. اب دلہن پہلی ملاقات میں ملی ہے, کہہ رہی ہے مجھے چکر آ رہی ہے, سونے دو. سمجھ رہے, پہلے دن سے ہی چکر آنے لگی, تو دولہا کہہ رہا ہے پورے انتظامات سنبھال کے میں ہی اپنا تھا, میں ہی نے پورے انتظامات سنبھالے, اب تو میں بہت تھک گیا ہوں. اور بیچاری دلہن آئی ہے پہلی بار, تو پہلی بار تمہارے گھر آئی ہے تو فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن نا. اب تم بول رہے میں تھک گیا, بیچاری سے بات کرے, کوئی دو اچھی بول بولے. تو انسان شادی سے پہلے والے ایک دن پہلے جس کے گھر میں شادی ہو رہی ہے, یعنی اس کے ماں باپ, جی بیٹی کے ماں باپ ہے یا بیٹے کے ماں باپ ہے, اس چیز کا خیال رکھے کہ لڑکا اور لڑکی کو تھوڑا سا ہم شادی سے پہلے آرام دیں. دوسری بات یہ کہ انبساط کے اسباب سہولت کے ساتھ میسر آ جائے تو انتظام کر لینا چاہیے. مثلاً پھل فروٹ مٹھائی وغیرہ ہے, خوشبو اور کمرے کی کسی قدر زینت, یعنی اچھی چادر بچھا دی. اب آج کل کیا ہو گیا ہے, کتنی بدتمیزی ہونے لگی, سمجھ رہے, اتنے سارے پھول اور یہ اور وہ سب فلمیں دیکھ کر. تو ایسا کچھ نہیں, بلکہ کمرہ اچھا صاف ستھرا ہو, سمجھ رہے, کچھ نہیں تو گلدان میں 2-3 گلاب کے پھول لگا دیے تاکہ خوشبو مہکے, نہیں گلدان میں پھول لگائے تو عطر لگا دیا کمرے میں, سمجھ رہے, مٹھائی رکھ دی, پانی کی بوتل رکھ دی تاکہ کمرہ اچھا لگے. اور خوشی ایک ہوتا ہے نا کہ کمرے کے اندر, دیکھو کمرے کے اندر اگر پھیلا ہوا ہو تو اچھا لگے گا, کمرہ صاف ستھرا ہو, انبساط اور خوشی کا ماحول نظر آئے. سمجھ رہے, بعض جگہوں پر تو اس میں بہت مبالغہ کیا جاتا ہے, جیسے کہ میں نے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے, حجرہ عروسی کو سنوارنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, 10-10 15-15 ہزار کی تو خالی سجاوٹ ہوتی ہے. اللہ اکبر, کتنی بری بات ہے. ہاں, ایک رات کے لیے ایسی سجاوٹ, یہ اسراف اور فضول خرچی ہے, اور جس سے گناہ بھی ہوگا, کیونکہ فضول خرچی شیطان کا عمل ہے. فضول خرچی کس کا عمل ہے؟ شیطان کا عمل ہے. پہلی ملاقات میں کلام اور گفتگو سے پہلے کیا کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہے نا. شوہر اگر ملے تو شوہر سلام کرے, پہلی ملاقات میں کیا کرے؟ سلام کرے. اور پھر عورت کی پیشانی اور اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھے. دولہا بیوی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر, اس طرح یا اس طرح کیا دعا پڑھے؟ اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما جبلتہا علیہ. یعنی اے اللہ, میں اس عورت کی خیر و بھلائی کا, اور جو خیر آپ نے اس میں رکھا ہے اور جس خیر پر آپ نے اسے پیدا فرمایا ہے, ان سب کا سوال کرتا ہوں. اور عورت کے شر سے, اور جو شر اس کی برائی اس میں رکھی ہے, جس شر پر آپ نے اسے پیدا فرمایا ہے, اس سے میں پناہ چاہتا ہوں. سمجھ رہے, ایک عورت کون ہوتی ہے؟ ایک عورت سے نسل وجود میں آتی, 7 نسلیں وجود میں. ایک عورت اگر نیک تو 7 نسلیں نیک, ایک عورت بری تو نسلوں میں اس کی برائی جاتی ہے. تو یہ اللہ اس عورت کو جس خیر سے پیدا کیا ہے اس کی خیر چاہتا ہوں, اور جو بھی اس میں شر ہے اس شر سے پناہ چاہتا ہوں. سمجھ رہے, تو کتنی بڑی بات ہے. تو یہ دعا پڑھے کون؟ آدمی پڑھے, عورت کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے یا سر پر ہاتھ رکھ کے. پھر یہ بھی آداب میں داخل ہے. ہاں, اور پہلے وضو کرے, پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے. اب دلہن تو بیچاری اتنا میک اپ کی تھی کہ وضو عشاء کے مغرب کے جو بھی وقت ہے اس وقت کے ہی ٹھکانے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہر عورتوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ وضو میں ہو. کس میں ہو؟ وضو میں ہو. سمجھ رہے, نماز قضا نہ ہو بھلے کتنی بھی دلہن ہو. تو 2 رکعت کیا پڑھے؟ صلاۃ حاجت. اور خیر اور برکت اور توفیق و محبت اور پاکیزگی کے ساتھ دوام و بقا, نیک صالح اولاد کی حصول کی دعا کرنی ہے. پھر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے حاجت کی. شکر ہے نا اللہ, آپ نے میرا نکاح کروایا, میری نگاہوں کو گندہ ہونے سے بچایا, ہے نا. یا اللہ, عورت بھی پڑھے مرد بھی پڑھے,
یا اللہ میں اس آدمی میں آپ نے جو مجھے شوہر عطا فرمایا ہے اس میں محبت الفت آپ عطا فرمائیے، پاکیزگی عطا فرمائیے، اور اس مرد سے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. اسی طرح مرد بھی دعا کرے اسی طرح سے. سمجھ رہے؟ اب نصیحت دیکھو، شب زفاف کے وقت کی نصیحت عام طور پر ہر مرد عورت کی زندگی میں، ہر مرد اور عورت کی زندگی میں یہ موقع ایک بار ضرور آتا ہے نا، اور اس رات کا اثر آئندہ کی پوری زندگی پہ پڑتا ہے. جس فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن، تو یہ اثر پوری زندگی رہے گا. تو اس رات کو ایسے اعمال اور ایسی باتیں کرے جو آنے والی زندگی پہ اچھے اثرات مرتکب کر سکے. سمجھ رہے؟ یوں بھی ایک مقولہ ہے، پہلا تاثر آخری تاثر ہے. تو شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو اپنا پہلا تاثر ایسا دے کہ وہ پہلی ہی رات میں آپ کی دینداری، محبت اور قابلیت کے قائل ہو جائے. کس کس کے؟ دینداری کے، محبت کے اور قابلیت کے. ہم آپ کو ایک بہت قیمتی نصیحت کرتے ہیں. دیکھیں کہ کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ نے اس نصیحت پر عمل کیا نا ساتھیوں، تو گھروں میں ہونے والی جو ساس بہو کے جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. ہاں، جس طرح آپ دلہن کو پہلی بار دیکھ کر اس سے دلجوئی کی باتیں کریں گے یا اس کے زیور اور کپڑوں کی تعریف کریں گے، وہاں اور باتوں کی نصیحت بھی ضروری ہے. سمجھ رہے؟ جیسے شوہر کہے کہ بھی تمہارا کپڑا تو بہت اچھا لگ رہا ہے، تم بہت اچھی دکھ رہی ہو، تو یہ تو ٹھیک ہے نا، لیکن جو ایک چیز اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جس طرح تم زیور اور کپڑوں سے آراستہ پیراستہ ہو کر خوش ہو رہی ہو نا، ہاں، اس سے زیادہ میں خوش ہوں جب تم میری نصیحت کو دل اور جان سے لگا کر رکھو گی. میری نصیحت کو، جب تم مرد اپنی بیوی کو یہ نصیحت کرے کہ تم میری بات کو سمجھو گی، دل سے لگا کر رکھو گی، تو جس طرح تمہیں خوشی ہو رہی ہے اچھا کپڑا پہننے میں، تیار ہونے میں، اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوگی جب تم میری بات مانو گی آئندہ کے لیے اور اس پر عمل کرو گی. کیونکہ تمہاری خوبیوں والی اور تمام صفات سب سے بڑا زیور وہی ہوگا تمہارے اندر. وہ کیا ہے کہ اگر کبھی میری امی، میری والدہ یا میری بہن یا دوسری بھابیاں، میرے بھائی کی بیوی ہے، دیورانی جٹھانی جو تمہاری لگے، تم سے کسی ایسے معاملے کا برتاؤ کرے جو تمہارے نزدیک نامناسب یا برا ہو، یا واقعی ان سے تمہارے معاملے میں کوئی غلطی یا زیادتی بھی ہو جائے، اگرچہ تمہاری غلطی نہ بھی ہو تب بھی وہ تمہیں کچھ بات ایسی بول دے یا کچھ ایسا رویہ اختیار کرے، ہاں، تو اس پر چھوٹی بن کر اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اور عالم آخرت میں اس پر بہت زیادہ اجر پانے کے لیے صبر کر لینا. کیا نصیحت، کتنی پیاری نصیحت. اگرچہ تمہیں کچھ برا بھی لگے، میری امی کا بولا ہوا، میری بہن کا بولا ہوا، تو بس میری محبت میں، اللہ کی محبت میں صبر کر لینا کہ آخرت میں تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا. ہاں، مگر مجھ سے ان کی شکایت مت کرنا. پہلے دن ہی سمجھا دیا کہ مجھ سے ان کی شکایت، بس صبر کر لینا. یاد رکھنا، اگر تم نے اس طرح ادھر کی باتیں ادھر کی تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ میرا دل تم سے برا ہو جائے گا. میرا دل تم سے برا ہو جائے گا، اور خدا نہ کرے میں نے اگر تمہاری باتیں سن کر اور ان کو 100% صحیح سمجھ کر اپنی والدہ محترمہ یعنی اپنی امی کی شان میں گستاخی کر دی، تو ہم دونوں اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے. اور اگر تمہاری باتوں میں آ کر میں نے میری امی کو کچھ سنا دیا، کچھ الٹی بات کہہ دی اور میری امی کا دل دکھ گیا، تو کس کی نگاہ میں ہم دونوں گر جائیں گے؟ اللہ کی نگاہ میں. اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائیں گے تو ساری دنیا کے اسباب اور وسائل اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کو چین اور سکون نہیں مل سکتا. جس کی امی اس سے ناراض ہو جائے، اللہ جس کا رب اس سے ناراض ہو جائے، جس کا رب ناراض، تو اسے دنیا آخرت میں کوئی سکون نہیں ہے. اس لیے یاد رکھنا، مرد تھکے ماندے اپنے کام سے گھر میں سکون حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، اور بیوی اس ساس اور ننند کے جھگڑوں کی تفصیلات ان کو بتلائے، تو جہاں یہ ساس کے لیے نقصان دہ ہے وہاں اس کی بیوی کے لیے بھی تو نقصان دہ ہے نا. تو تم میری اس اہم نصیحت کو ضرور یاد رکھنا، ذہن نشین کر لو
مرد پہلے ہی کہہ دے کہ میری اس بات کو یاد رکھو، تم خود ہی اس کے فوائد کا مشاہدہ آگے جا کے کرو گی کہ کتنے فائدے ہیں پھر اس کے. اور دولہا صاحب ہم جو دولہے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے. کیا نصیحت؟ کہ جو دولہا ہے اس کے لیے نصیحت یہ ہے، یہ تو نصیحت دلہن کے لیے، دولہا اپنی بیوی کو کرے، لیکن دولہے کو کیا نصیحت ہے؟ اگر ان کی بیوی ان سے ساس ننند کے متعلق کوئی بات کہے تو آپ اسے فوراً درس دے کہ تم اس معاملے کو صبر اور اچھی تدبیر سے خود ہی ختم کر لو. مجھ تک مت لاؤ، صبر کرو اور اچھے تدبیر کے ساتھ خود اپنے معاملے کو حل کر لو، جھگڑا لڑائی نہ ہو. اس لیے کہ میں نے اپنی امی سے بھی کہہ دیا ہے کہ گھریلو جھگڑوں کے متعلق میری بیوی کی کوئی بات مجھے نہیں بتلانا. صرف تم کو ہی نہیں بول رہا ہوں بلکہ میں نے اپنی امی سے بھی کہہ دیا ہے کہ تم دونوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو میں مجھ تک نہیں لانا، مجھے پریشان، دونوں اپنا اپنا نمٹ لو، مجھے پریشان نہیں کرنا. بیوی سے کہہ دیا کہ میں نے میری امی سے بھی یہی بات کہی ہے، تم سے بھی کہہ رہا ہوں، مجھ تک نہیں لانا. سمجھ رہے؟ بس اوقات بیوی یہ سمجھتی پتہ نہیں ماں کیا کیا کہہ کر ان کے کان بھرتی ہوگی، اس سے پہلے میں ہی 4 باتیں سنا کر اپنے حقوق کو پیش کر دوں. ساس نے نہ جانے کیا کیا بول کر اپنے بیٹے کو بھرا ہوگا، اس سے پہلے ساس کچھ بولے میں ہی بتا دوں تمہاری امی نے دیکھو کیا 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 اور کیا کیا مجھے بولا ہے. ایسے ہوتا ہے کیا؟ سمجھ رہے؟ تو ماں اس انتظار میں بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بیٹا دکان سے آتے ہی میرے پاس آئے گا، کیونکہ معلوم نہیں بہو اس کے آتے ہی اس کو کیا کیا پٹی پڑھا دے تو میں ہی 4 پٹی پڑھا دوں. دونوں اسی کام میں لگے ہوئے. اس لیے اس کا حل کیا ہے؟ اس جھگڑے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر کیا کہہ دے اپنی اماں کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی کہ آپس میں صلح صفائی کر کے معاملہ رفع دفع کرو. مرد کو بیچ میں مت گھسیٹو، مجھے بیچ میں مت لاؤ. کئی مرتبہ اس کا نقصان دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد تھکا ہوا اپنی 10 پریشانیوں میں 10 جھمیلوں میں گھر میں آیا ہے، باہر نقصان ہوا، کسی نے 4 بات سنا دی، گاڑی ٹھک گئی، موٹر سائیکل گر گئی تھی تو اس کا نقصان ہو گیا، اس کی ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی، کیا کیا معاملہ ہوا، اس کو لگ گیا. اب وہ بیچارہ تھکا آ رہا، باس نے اس کو 4 باتیں سنایا ہے، 4 پیسے کم ملے، وہ اتنے نقصان میں آیا ہے اور ساتھ میں ہم نے کیا کیا، اتنے جھمیلوں میں وہ آیا ہے. اور ماں نے کچھ سنائی، بہن نے کچھ سنائی، بیوی نے کچھ سنائی. اب غصے میں آ کر کیا کیا، بیوی کو فوراً ایسے نامناسب الفاظ کہہ دیے جس سے زندگی بھر کا پچھتاوا ہو گیا. تھپڑ مار دیا. ہمت کیسے ہوئی ایسے بولنے کی میری امی کو؟ ہاں چلے جا یہاں سے، دوبارہ آنا نہیں میرے گھر پر، اور جا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. اب ہمیشہ زندگی بھر کا پچھتاوا. سمجھ رہے؟ یا ماں کو کچھ ایسے نہ، اچھا بیوی کو نہیں کہا تو ماں کو ہی کہہ دیا کوئی ایسی بات، بیوی نے آ کر کان بھر دیا، بیچارہ تھکا آ رہا آیا تھا، اب ماں کو ایسی بات کہہ دی کہ ماں کے دل سے آہ نکل گئی. سمجھ رہے؟ بیوی کو تو کچھ نہیں کہا، بیوی نے 4 باتیں سنا دی کہ آپ کی امی نے تو یوں کیا اور مجھے مارا اور مجھے یہ کیا، میرے امی ابا کو یہ کہا. اب شوہر جلا پٹا تو باہر سے آیا ہی ہوا تھا. اب ماں کو ایسی بات کہہ دی، ماں نے زبان سے تو کچھ نہیں بد دعا دی لیکن اس کا دل سے آہ نکل گیا اور دل پھٹ گیا اس کی بات کو سن کر. تو پھر کیا ہوا؟ شوہر جو بیٹا ہے دنیا آخرت دونوں میں برباد نہ. ہائے میرے اللہ، تو شوہر تو ہے نہیں مگر یہ ایک بیٹا تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا، اب کوئی سہارا بھی نہیں رہا. تو اب کیا ہوا؟ بیٹے نے کیا کہا، مجھے تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے اماں، تو چلی جا یہاں سے، روز کی کٹ کٹ نہیں ہے، میرے گھر چھوڑ کے میں خود ہی چلا جاتا، تو اکیلے رہے. اپنی بیوی بچوں کو اٹھایا اور چلا گیا. اب کیا ہوا؟ ماں آہ بھر کر رہ گئی. سمجھ رہے؟ تو نقصان تو ہوگا، یا تو ماں کا یا تو بیوی کا. سمجھ رہے؟ تو اب ماں کے دل سے بد دعا نکل گئی کہ اللہ جس طرح ان دونوں میاں بیوی نے مجھے ستایا ہے نا، تو بھی ان کو مزہ چکھانا کہ میری بات نہیں سنتے اور مجھے کیسے الٹی سیدھی باتیں سنا دی گئی. تو اب کیا ہوا؟ ماں کی بد دعا سے میاں بیوی زندگی بھر خراب، آنے والی نسلوں پر بھی اس کے برے اثرات پڑتے ماں کی بد دعا سے. سمجھ رہے؟
تو نقصان میں ہے نا مرد بیچ میں. تو اسی لیے پہلے ہی شوہر کیا کہہ دے پہلی رات کو ہی, نہ تو مجھے کچھ کہنا نہ اماں سے مجھے کچھ سننا ہے, آپ دونوں اپنے مسئلے نمٹا لو, مجھے بیچ میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں, تم دونوں نے کیا کہا سنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آگے جو ہے وہ جمع یعنی صحبت کرنا یعنی ہم بستری, انسان کی وہ طبعی اور اہم ضرورت ہے جس کے بغیر انسان کا صحیح طور سے زندگی گزارنا مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے. جب انسان ایک وقت گزر جائے تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورتوں میں ایک ضرورت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی خواہش کی تکمیل کا, یہ خواہش کو پورا کس طرح کیا جائے, تو انسانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام حیوانات میں یہ جذبہ ہے. سمجھ رہے, صحبت کا جذبہ, اپنی خواہش کو پورا کرنے کا جذبہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں میں بھی اللہ نے رکھا ہے. لیکن شریعت نے انسان کی اس فطرت کی جو فطری خواہش ہے, انسانی خواہش ہے, اس کو پورا کرنے کے کچھ طریقے بتلائے ہیں, کچھ آداب بتلائے ہیں تاکہ انسان میں اور حیوان میں فرق ہو, انسان اور حیوان میں فرق ہو. اگر جماع کا مقصد صرف اپنی خواہش کو شہوت کو پوری کرنا ہوتا تو جس طرح بھی ہو انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا ہوتا نا, پھر تم اپنی خواہش پوری کرو جیسے خواہش پوری کرنی ہے. اس لیے اس کے آداب کی رعایت اور شرعی حق ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حق بھی اللہ نے سکھلائے ہیں. شریعت مطہرہ نے, اسلام نے جماع کو انسانی حق دینے کے ساتھ شرعی حق بھی دیا ہے. شریعت میں کیا حقوق ہے اس کے, اس لیے اس پر بہت سی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ ایک مسلمان کو اس فعل میں بھی ثواب ملے, ہے نا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا, آگے آئے گا حدیث میں دیکھو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیوی سے جماع کرنا بھی صدقہ ہے, صدقے کا ثواب ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, ایک شخص اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے, اس میں بھی ثواب ملے گا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اگر وہ اپنی خواہش غلط جگہ سے پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. صحابہ نے عرض کیا ضرور. تو فرمایا جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اس کو صرف کیا تو ثواب بھی تو ملے گا نا. تو اندازہ لگا اللہ پاک کی کتنی رحمت ہے, ہاں, اپنے ماننے والوں پر جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں یعنی صحیح طریقے سے عمل کرتے ان پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. تو جماع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے, حدیث سے ثابت ہے, اللہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, یعنی اللہ پاک کے نام کے ساتھ میں یہ عمل شروع کرتا ہوں, اے اللہ ہم کو شیطان سے بچائیے اور آپ اس سے جو اولاد عطا فرمائیں گے اس سے بھی شیطان سے بچائیے. پھر انزال کے وقت جو ہے اللہم, وقت انزال اللہم لا تجل للشیطانی کیا ما رزقتنی نصیبہ, یعنی اللہ جو اولاد تو مجھے عطا فرما اس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے, اگر اس ملاپ میں حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کتنی پیاری بات ہے, سمجھ رہے, یعنی انسان کو اس سے کیا سمجھ میں آیا, ہر لمحہ ہر حال میں اللہ کا احساس, اللہ کو کبھی نہ بھولے. سمجھ رہے, یہ دعا سطر کھلنے سے پہلے پڑھنی ہے. اگر سطر کھلنے کے بعد یاد آ گیا نا تو دل سے پڑھے, زبان سے نہیں. دعا دونوں کو پڑھنی چاہیے, میاں بھی پڑھے اور بیوی بھی پڑھے. شیطان کے نقصان نہ پہنچانے کے مطلب میں کیا مطلب ہے, سمجھ رہے کہ علماء کہتے ہیں اس بچے کا ایمان محفوظ رہے گا. ایسا نہیں کہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا, شیطان بالکل نقصان نہیں پہنچائے, تو ایمان اس کا محفوظ رہے گا. سمجھ رہے, مرتے دم تک انشاءاللہ, اور اسے ایمان سے ہٹا نہیں سکتا شیطان. پھر اللہ اکبر, کتنی بڑی دولت ہے, ایمان تو سب سے بڑی دولت ہے نا. تو ایک دعا کی برکت سے بچے کا ایمان محفوظ رہا, اس دعا کی برکت سے. تو علماء لکھتے ہیں, اتباع لکھتے ہیں کہ ایک مہینے میں ایک ہی مرتبہ اسے اختیار کیا جائے, اور اگر زیادہ تقاضا ہو تو 2 مرتبہ, اور اگر اس پر بھی اطمینان نہ ہو تو پھر ہفتے میں ایک مرتبہ جماع کرنا کنایتاً حدیث سے بھی معلوم ہے. بہرحال اگر تقاضا اس سے بھی زیادہ ہو تو ہفتے میں 2 مرتبہ اختیار کیا جائے. باقی ہر رات میں یا ایک ہی رات میں بار بار جماع کرنا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے, بالخصوص آج کے دور میں.
جبکہ انسان کے قوا بالکل کمزور ہے. ہاں غذائیں خالص بھی نہیں ہیں آج کل. بار بار جمع کرنے سے انسان کی جوانی بھی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. تو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اچھا ایک چیز جو بہت ضروری ہے یاد رکھنا، اس میں تو میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتایا نہیں، شب زفاف کی جو ٹاپک ہے کہ بعض عورتیں لڑکیاں نئی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی سہیلیوں سے، اپنی کزن بہن سے اپنی اس رات کے بارے میں بات کرتی ہے. سمجھ رہے کہ میں گئی، میرے شوہر نے یہ بولے، یہ پوچھے، یہ ہوا وہ ہوا. بہت شرم کی اور بہت گندی اور گھنونی بات ہے یہ. سمجھ رہے کہ اس طرح سے اپنی سہیلیوں سے بات کو ڈسکس کرنا، بات سمجھ رہے، یعنی کوئی بھی ہمیں اس تعلق سے بات نہیں کرنی. آج دیندار لڑکیوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے. سمجھ رہے کہ وہ اس رات کو اپنی سہیلیوں سے ڈسکس کرتی ہے. بہت بری بات ہے. اس چیز کا احتیاط کرنا ہے. بالکل بھی فضول کوئی بات ہمیں نہیں کرنی ہے. تو کہا جمع کس وقت ہونا چاہیے؟ تو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلی اور 15ویں اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں یہ کام کرنا چاہیے. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلی تاریخ، 15ویں اور آخری رات. دیکھو پہلی تاریخ جو ہوتی ہے تو اکثر جو ہے نا جادو وغیرہ کا جو عمل ہوتا ہے نا، شیاطینی عمل، تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں اماوس کی رات، پورنما کی رات، تو 15 چاند پورا نکلتا ہے نا، تو اکثر جو شیاطین ہوتے ہیں نا یہ ساری راتوں میں اپنے عمل کو کرتے ہیں. تو انسان جب ناپاک ہوگا تو شیاطینی اثرات اس کو جلدی ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے، بلائیں وغیرہ جلدی چمٹ سکتی ہیں. اس کے علاوہ اردو مہینے کی آخری تاریخ اور پہلی تاریخ جسے ہم اماوس کی رات کہتے ہیں. سمجھ رہے، تو یہ 3-4 راتیں ایسی ہیں جس میں خلوت نہ کرے. گناہ حرام نہیں ہے لیکن بچے کیونکہ روایت سے کیا سمجھ میں آتا ہے، ان 3 راتوں میں شیاطین زیادہ زمین پر پھیلتے ہیں. اور ہفتے کے اعتبار سے جمعہ کی شب میں بعض فقہا نے جمعہ کو مستحب لکھا، شب جمعہ کو. کیوں؟ انسان جمعہ کے دن پھر بشاشت کے ساتھ اٹھتا ہے، غسل کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے اور پھر دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا. تو کہا شب جمعہ کے دن بھی جمعہ کرنا مستحب یعنی ثواب ہے. یعنی کل جمعہ ہے اور آج جمعہ کی رات. اور شب میں بھی شروع حصے کی بنسبت آخری شب زیادہ مناسب ہے. رات کی ابتدائی حصوں میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون باڈی کو ریلیکس حاصل ہو. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جنابت یعنی ناپاکی میں گزرے گا. اتنی بڑی رات پوری ناپاکی میں نہیں گزرے گی. اور رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ ملے. کچھ دیر اس کے بعد آرام کر لینا چاہیے. یعنی ایک دم رات میں آخری حصے میں بھی اس طرح کا نہ کرے کہ بندے کو پھر آرام نہ ملے. یعنی آخری حصے میں ہم نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد تھوڑی دیر بندہ بستر پر آرام کرے. اس کے بعد اٹھ کر اپنا غسل وغیرہ ہے، نہا دھو کر نماز پڑھنے کے لیے وہ گیا. سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ کیا چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ حیض اور نفاس یعنی عورت جو ہے ناپاکی کی حالت میں صحبت کرنا بالکل حرام ہے. حیض اور نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنا، جمع کرنا حرام ہے. میاں بیوی کو رات کی تنہائی کی باتیں اپنے دوست اور احباب اور سہیلیوں کے سامنے ہرگز بیان نہیں کرنی چاہیے. یہ سخت گناہ کی بات ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ دوسروں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا گویا ان کے سامنے ہی کام کرنا ہوا. تم نے ان کے سامنے بات کی گویا کہ تم نے ان کے سامنے، اگر کوئی اس طرح کسی کے سامنے کرے تو یہ ایسا ہے، انتہائی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے. اور حدیث میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ جب اس عورت سے خون بہے یعنی حیض کی شدت میں جمع کرے تو 1 دینار، اور جب خون بند ہوتے وقت کرے تو آدھا دینار صدقہ دینا ہوگا. اول تو حرام ہے، کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اسے 1 دینار صدقہ دینا ہوگا. اور اگر حیض کا آخری دن چل رہا تھا، ختم ہونے پہ کیا تو پھر آدھا دینار صدقہ دینا ہوگا. دونوں وقت میں حرام ہے کرنا جمع، لیکن
اگر خون فلو میں تھا حیض کا تو 1 دینار، اور آخر میں کیا تو آدھا دینار دینا صدقہ ہے. تو یہ شب زفاف کے تعلق سے کچھ باتیں تھی جس کو جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اور اتنی نالج تو